ابن عباس نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر ہے، حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، علی کے شاگرد ہیں، بہت اہم شخصیت ہے۔ جب حسین ابن علی مدینے سے مکے پہنچے اور حسین نے یہ طے کیا کہ حج کو عمرے سے بدلیں گے اور دوسرے دن صبح اختیار کر جائیں گے، کیونکہ قاتل آ گئے تھے حاجیوں کے لیس میں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا شیٹ لایا اور کہنے لگے حسین مصلحت نہیں ہے کہ تم مکے سے سفر اختیار کرو، مکہ جائے امن ہے، یہیں رہو۔ کہا نہیں ابن عباس میں سمجھتا ہوں مجھے جانا چاہیے، دیکھو ایک ایک لفظ تاریخ میں ہے، مجھے جانا چاہیے۔ کہا اچھا مولا اگر آپ جا رہے ہیں نا، ابن عباس نے کہا تو آپ جائیں، لیکن ان بیویوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ اجرکم اللہ، ان بیویوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ تو جانتے ہو حسین نے کیا کہا؟ قد شاء اللہ ان یراہن سوایا، میں کیا کروں کہ اللہ کی مشیت میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کے سروں سے چادریں کھل جائیں، ان کے ہاتھ پسے گردن سے بن جائیں، یہ دیار بدیار پھرائی جائیں۔ اجرکم اللہ، بس دو چار جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ اس لیے کہ اب واقعاً وقت نہیں رہا، لیکن جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے سننے والوں تک کچھ پہنچا دوں۔ اور اس کے بعد حسین نے کہا کہ دیکھو جو لوگ میری نصرت کریں گے نا وہ بھی مقدر ہے، وہ بھی طے ہے کہ کون مدد کرے گا کون مدد نہیں کرے گا، اور ہمارے مقاتل میں نام موجود ہے، علماء اسلام نے نام نہیں لکھے، لیکن یہ جملہ لکھا ہے کہ حسین نے ابن عباس سے کہا تھا کہ علم الہی نے میرے نصرت کرنے والوں کے نام مقدر ہو چکے ہیں، اور ادھر ہمارے مقصد نے لکھا کہ نام لیا، اس میں مسلم ابن اوسجا ہوگا، اس میں عابد ابن شبیب شاکری ہوگا، اس میں زہیر قین ہوگا، اس میں حر ابن یزید ریاحی ہوگا، اس میں حبیب ابن ملاحی اسدی ہوگا۔ دیکھے ہو نا، یہ نام بتائے ہیں کہ جو لوگ میری نصرت میں کام آئیں گے وہ کون لوگ ہیں۔ اب میں کیسے عرض کروں کہ ادھر حسین کربلا میں پہنچے، میں سننا جملہ سننا، اور ادھر حبیب ابن مظاہر، حبیب کو جانتے ہو نا، میرے نبی کا صحابی ہے، اس کا باپ بھی میرے نبی کا صحابی تھا، ہے نا، حبیب ابن مظاہر اسدی۔ حبیب بڑے جلیل القدر تھے، ان کے باپ مظاہر جلیل القدر صحابی ہے، لیکن اب ایک جملہ سننا، تاریخوں نے لکھا کہ ایک دن پیغمبر اکرم حضرت مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبیب کے والد مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ پیغمبر اکرم کی نگاہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حسین آگے آگے جا رہا ہے اور ایک بچہ حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ رکھتا ہے۔ رسول نے دیکھا ایک مرتبہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد مظاہر کی صورت دیکھی، حبیب کے والد کی مظاہر کی صورت دیکھی، اور 2 مرتبہ فرمایا رحم اللہ حبیباً رحم اللہ حبیبا، یہ ہے حبیب ابن مظاہر، سمجھ گئے، یہ ہے حبیب ابن مظاہر اسدی۔ ایک دکان پہ کھڑے ہوئے، میں 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دیں۔ ایک دکان پہ کھڑے ہوئے حبیب ابن مظاہر، چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے، سر کے بال سفید تھے، ریشے مطہر کے بال سفید تھے، خضاب خرید رہے تھے اپنی داڑھی کے لیے اور اپنے سر کے بالوں کے لیے، حضرت حبیب خضاب خرید رہے تھے۔ اتنے میں مسلم ابن اوسجا اسدی گزرے، مسلم کی عمر 86 برس، حضرت حبیب کی عمر 78 برس۔ مسلم رکے، حبیب سے سلام ہوا، ایک مرتبہ خضاب ہاتھ میں لے لیا تھا، داڑھی پر اور سر میں لگانے کے لیے خضاب دکان سے خرید لیا تھا۔ مسلم اور حبیب میں دوستی ہے، حبیب نے پوچھا مسلم یہ کوفے والے آج کل اتنی بڑی مقدار میں اسلحہ کیوں خرید رہے ہیں؟ اتنی بڑی مقدار میں اسلحہ کیوں خرید رہے ہیں؟ تلواریں، نیزے، تیر، یہ کوفے والے کیوں خرید رہے ہیں؟ مسلم ابن اوسجا نے کہا کہ حبیب تمہیں کچھ نہیں معلوم؟ کہا کیا؟ کہا نبی کا نواسہ کربلا کے میدان میں گر چکا ہے۔
نبی کا نواسا کربلا کے میدان میں گر چکا ہے اور یہ ساری تیاری حسین کو قتل کرنے کی ہو رہی ہے. بس یہ سننا تھا کہ خضاب کو دکاندار کے سامنے پھینک دیا اور کہا تف ہے ایسی زندگی پر کہ حبیب خضاب لگائے اور رسول کا نواسا قتل ہو جائے. یہ کہہ کر گھر میں آئے, رو چکے. میرے دوستوں, نوجوانوں, بزرگوں, جانتے ہو نا کہ میں طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, تو بس اب جملے سنو اور ان جملوں کو اپنے ذہن میں رکھ لینا. حبیب یہ کہہ کر گھر میں آئے. ادھر کربلا کے میدان میں بہن نے بھائی سے پوچھا کہ بھیا کیا ٹھہری؟ کہا بہن جنگ ٹھہری. کہا بھائی آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ کہا کہ ہاں بہن. ہاں بہن بڑے معتبر ساتھی ہیں. کہا بھیا اگر کوئی ساتھی اور رہ گیا ہو تو اسے خط لکھ کے بلا لے. یہ سننا تھا کہ حسین ابن علی نے خط لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الی حبیب ابن مظاہر الاسدی. یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام. حبیب تم تو ہمارے پرانے دوست ہو نا, اور خط کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. حبیب تم تو ہمارے پرانے دوست ہو نا, اور حبیب تمہیں تو معلوم ہے نا کہ رسول سے ہماری کیا رشتہ داری ہے. رسول سے ہماری کیا رشتہ داری ہے. تو حبیب اگر مدد کر سکو تو آ جاؤ. وقت والسلام. حسین ابن علی, شہزادی بیٹھی ہوئی تھی, کہنے لگی بھیا ایک جملہ اور لکھ دو کہ تمہیں فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی ہے. اجرکم اللہ, بھیا یہ جملہ اور لکھ دو کہ تمہیں فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی ہے, اور یہ لکھ دو بھیا کہ حبیب جلد آنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آؤ تو خیمے جل چکے ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ نے گریہ کیا, آپ نے گریہ کیا. مجلس تمام ہو گئی. اب میں بیان نہیں کروں گا. خط ملا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, غلام کو گھوڑا دے کے کہا کہ تو چپکے سے شہر کوفہ چلا جا اور میں کسی دوسرے راستے سے گھوڑے پہ آؤں گا. پہنچے, شہید ہوئے. آپ نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی, تمام ہو گئی. اب میں مقصد بیان نہیں کروں گا, حبیب کی شہادت بیان نہیں کروں گا. ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. جب لوٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو کوفے کے بازار میں داخل ہوا تو شہیدوں کے سب لوگ کے نیزہ پہ تھے. کچھ نوجوان لڑکے وہاں دیکھ رہے تھے, کھڑے رہے. بس یہ آخری جملہ ہے, آخری جملہ ہے. بھائی سنو سنو اور اس جملے کی قدر کرنا. لوگ کے نیزہ پر شہیدوں کے سر تھے اور کچھ کوفے کے جوان لڑکے کھڑے ہوئے اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے. اس لیے ایک لڑکا آگے بڑھا اور ایک نیزہ بردار سے اسے کہا رک جا, رک جا. ایک نیزہ بردار کو اسے روک لیا, روک. وہ رکا. کہا یہ بتا یہ سر کس کا ہے, یہ سر کس کا ہے. کہا تم سے کیا مطلب. نیزہ بردار سے پوچھا یہ سر کس کا ہے. اس نے کہا تم سے کیا مطلب. کہا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کیا مطلب. ارے میرا بابا حبیب, میرا بابا حبیب کربلا میں حسین کی مدد کرنے کے لیے گیا تھا. کہا کہ یہ حبیب کا سر ہے, یہ حبیب کا سر ہے. کہا دے دے مجھے. کہا تجھے نہیں دوں گا. ایک مرتبہ نوجوانوں نے تلواریں نکالی اور کہا جن کے بیٹے زندہ ہوں ان کے سر دربار میں نہیں آ سکتے. سید سجاد